بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ کل ہم نے اسلامیات سلسلہ نمبر 6 میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام رضاعت کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو کل کے سبق سے متعلق میں ایک دو سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ بیٹا آپ یہ بتائیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنے عرصے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے کر آئیں؟ شاباش بتائیے۔ 2 سال کے بعد۔ یہ بہت اچھے آپ نے درست جواب دیا۔ 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے کر آئیں۔ اس وقت مکہ میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ طاعون کی وبا۔ شاباش، مکہ میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ تو بیٹا ہم آگے چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ بچپن سے متعلقہ سبق کے اندر جو بنیادی اصطلاحات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تدفین، دفن کرنا، کفالت، کسی کی پرورش کی ذمہ داری لینا، کفالت، انتقال، وفات، حقیقی، سگا، اصلی، کرشمے، غیر معمولی کام، راہب، عیسائیوں کا پیشوا یا پادری، سید المرسلین، رسولوں کے سردار۔ آج کے سبق کے اندر یہ بنیادی اصطلاحات ہیں جو آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے بعد آج جو ہم نے سبق پڑھنے ہیں اس کا مختصر خلاصہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر دادا عبد المطلب نے 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ پھر 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ پھر چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ پھر 9-10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کرنا شروع کر دی تھی، اور 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تجارتی سفر کیا۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اب ہم سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ بچپن۔ والدہ کے پاس تقریباً 4 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے لگے۔ یعنی 4 سال تک تو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قبیلہ بنو سعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ پھر 4 سال کے بعد اماں آمنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ والدہ کا انتقال۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس کی ہوئی تو بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے رشتہ داروں میں مدینہ، جس کا پرانا نام یثرب تھا، گئیں۔ مدینہ تشریف لے گئیں۔ واپس ہوتے وقت ابوا کے مقام پر ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں وفات پا گئیں، اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ مدینہ سے واپسی پر ایک جگہ کا نام ابوا ہے، اس مقام پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا، اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت ایمن جو بی بی آمنہ کی خادمہ تھیں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ معظمہ آئیں۔ واپسی پر راستے میں انتقال ہوا تھا، تو پھر ایمن جو حضرت آمنہ کی خادمہ تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس پہنچے۔ دادا کی کفالت اور ان کا انتقال۔
والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ 2 سال بعد جناب عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ چچا کی کفالت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا یعنی سگے چچا حضرت ابو طالب تھے، اس لیے دادا نے وفات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے سپرد کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ 8-9 سال کی عمر میں یہ فکر ہو گئی کہ اپنا بوجھ چچا پر ہرگز نہ ڈالیں، چنانچہ مزدوری پر بکریاں چرانی شروع کر دیں تاکہ چچا پر بوجھ نہ پڑے۔ شام کا پہلا سفر۔ 12 سال کی عمر ہوئی تو چچا کے ساتھ شام گئے۔ اللہ تعالیٰ نے شام کے سفر میں اپنی قدرت کے انوکھے کرشمے دکھائے۔ کرشمے ایسے کام، ایسے نرالے کام کہ جو غیر معمولی سے ہوں۔ مثلا اس سفر میں تمام مال اچھی قیمت سے فروخت ہو گیا۔ ایک خاص واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو طالب بصرہ پہنچے، جو ایک جگہ کا نام ہے، تو ایک عیسائی راہب پادری کے پاس اترے جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، یہ سید المرسلین ہیں، یعنی تمام رسولوں کے سردار ہیں، یعنی تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے اتر رہے تھے تو درخت اور پتھر سجدہ کے لیے جھک گئے، شام سے واپس ہوئے تو پھر اپنے کام میں لگ گئے، یعنی جو آپ نے محنت مزدوری کرنا شروع کی تھی کہ مزدوری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانا شروع کی تھی، دوبارہ اپنے اس کام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئے۔ تو بیٹا یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ اب اس کے بعد آپ نیچے دیکھ رہے ہیں فقہ السیرہ، فقہ السیرہ، یہ ایک چھوٹا سا عنوان ہے، یہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ تو فقہ السیرہ کا مطلب کیا ہے؟ فقہ مسائل، سیرہ سیرت، یعنی وہ مسائل جو سیرت طیبہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب آج کے اس سبق سے ہمیں فقہ السیرہ میں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن اور لڑکپن کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے یہ کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے دوسروں کو ہمیشہ راحت اور آرام ملے، کسی کو آپ سے کوئی شکایت یا تکلیف نہ پہنچے۔ اپنی چیزوں، کپڑوں، کتابوں وغیرہ کا خود خیال رکھیں تاکہ آپ کے گھر والوں کو آپ کی ذات اور عمل سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو آج کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن سے ہمیں یہ سبق حاصل ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنے کام خود کرنے چاہیے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ بیٹا اب آخر میں گزشتہ ہفتے کے اسباق میں آخری دن آپ کو ایک سنت عمل بتایا گیا تھا۔ مجھے امید ہے آپ اس وقت سے اس پر عمل کر رہے ہوں گے کہ بیت الخلاء میں جانے کا مسنون طریقہ کیا ہے اور بیت الخلاء سے واپس آنے کا مسنون طریقہ کیا ہے اور مسنون دعائیں کیا ہیں، ان کا اہتمام کرنا۔ آج بھی ہم ایک سنت عمل جو ہے وہ کریں گے، آپ کو بتایا جائے گا، تو آپ نے اس کی بھی پابندی کی کوشش کرنی ہے تاکہ ایک ایک سنت سیکھ کر ہماری زندگی کے اندر 100% نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جائیں۔ انشاءاللہ ہماری زندگی راحت، آرام اور سکون والی بن جائے گی، اور موت کے بعد بھی انشاءاللہ تمام منازل آسان ہو جائیں گی اس سنت کی برکت سے۔ تو وضو جب کرتے ہیں تو وضو کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پھر وضو کے درمیان میں ایک مسنون دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کے بعد وضو کے آخر میں
دعا کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو یہ وضو کی دعائیں بیٹا آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کر لینی ہیں، اور ان کو آپ نے اپنے معمول میں لے کر آنا ہے تاکہ ہمارا وضو مسنون طریقے سے ہو جائے۔ اب اس کی ایک میں آپ کو فضیلت بتا دوں کہ اگر یہ دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو بیٹا دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو پچھلے سبق کے آخر میں نے مسنون عمل بتایا تھا اس پر بھی عمل کر رہے ہوں گے، اور جو آج بتایا ہے اس پر بھی انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے۔ اللہ پاک آپ کی علم میں، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو دنیا کی آخرت کی تمام ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ آخر میں عملی کتاب کا کام جو آج آپ نے کرنا ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ یہ مختصر سا کام ہے، کوئی زیادہ کام نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 4 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے بعد 4 برس تک ڈیش کے پاس رہے۔ کس کے پاس رہے؟ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ تو یہ 10 نمبر ہے، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17۔ سب سے آخری پوائنٹ 17 نمبر ہے کہ شام کے پہلے سفر میں ڈیش نامی عیسائی پادری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر دی۔ کیا اس پادری کا نام تھا؟ بحیرہ۔ شاباش۔ تو بیٹا یہ آپ نے کام کرنا ہے اچھی طرح سے۔ اس سبق کو آپ جب پڑھ لیں گے، بار بار پڑھ لیں گے، یاد کر لیں گے، تو یہ کام آپ خود سے کریں گے، آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔